أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. طلب کے بولیے یا رسول اللہ. پکاریے یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، اعلی حضرت المدد، مفتی اعظم المدد. حضرات، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا انصار احمد صاحب رضوی مدد اللہ العالی سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی تقریر فرمائیں اور آپ ہی کی تقریر کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا. ایک مسافر کی حیثیت سے میں دعا کر دوں گا. سرکار کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسافروں کی دعائیں اللہ کریم قبول فرماتا ہے، ورنہ دعا کرنے کا حق تو ہمیں ہے نہیں. ہم تو بہت سیاہ کار گناہ گار انسان ہیں. مگر خیر، سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں اربلچی کے زندہ دل خوش عقیدہ مسلمانوں کا یہ نذرانہ وفا اگر قبول ہو گیا تو مسلمانوں یاد رکھو زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بغداد والے آقا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس بغداد کے تاجدار پہ قربان جاؤ. فرماتے ہیں کہ میرا مرید میری نگاہوں سے 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی اوجھل نہیں رہتا. قربان جائیے، میرا مرید میری نگاہوں سے کسی وقت اوجھل رہتا ہی نہیں. بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکار سہی. اے بریلی کے دھاریدار گنبد میں آرام کرنے والے آقا، میرے ماں باپ کی زندگی کی رہنمائی قربان ہو آپ کے قدم پاک پر. عرض کرتے ہیں بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکار سہی. ہاں یہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھلکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. سبحان اللہ بولو یار. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وہ بغداد کے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اگر اس کا فرض کھل رہا ہے تو میں اپنا دستے کرامت بڑھا کر اس کے فرض کو ڈھانک دیا کرتا ہوں. بتاؤ، جب غوث اعظم کے ہاتھ کی یہ کرامت ہے، غوث اعظم کے ہاتھ کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے پاک کا عالم کیا ہوگا؟ ہے نا؟ جب غوث اعظم اتنے پاورفل ہیں تو رسول پاک کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج
بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ ہے حضور علیہ السلام کا ہاتھ. سرور کائنات نے کنکری اٹھا کر پھینکی اور قرآن فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ہے نا, سرکار نے کنکری پھینکی. مفہوم آیت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تم نے نہیں, یہ تمہارے رب نے پھینکی. بہرحال اپنی تقدیر پر ناز کرو. سنیوں, قادریوں, چشتیوں, نقشبندیوں, سہروردیوں, ہم کیسے بھی ہیں مگر سرکار کے وفادار ہیں. عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المغدن الجود والکرم کما تحب و ترضا بی ان تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی غسنی حبیبی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ علیک الصلاة والسلام دائما ابدا کثیرا کثیرا. سرکار بغداد نے جہنم کے دروغہ سے معلوم کیا کہ اے جہنم کے دروغہ یہ تو بتاؤ کوئی ہمارے سلسلے کا اندر ہے؟ تو جہنم کے دروغہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے غلاموں کے لیے تو یہاں پر نو ایڈمیشن ہے, آپ کا غلام آ ہی نہیں سکتا. بغداد کے تاجدار جذب کے عالم میں فرماتے ہیں اے جہنم کے دروغہ سن لے, میرا مرید گناہگار تو ہو سکتا ہے, سیاہکار تو ہو سکتا ہے, بدکردار تو ہو سکتا ہے, بدعمال تو ہو سکتا ہے, بدعافال تو ہو سکتا ہے, مگر جب دنیا سے جائے گا مصطفیٰ کا پیار لے کر جائے گا, آقا کی محبت لے کر جائے گا, ایمان ساتھ میں لے کر جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق شہیدی کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق شہیدی کا داغ لے کے چلے, اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. ارے بغداد والے آقا تو چوروں کو ابدال بنا دیں, ہے نہیں؟ چوروں کو ابدال بنایا کہ نہیں بنایا؟ ایک چور آیا, سرکار اپنے مخصوص کمرے میں ریاضت عبادت میں مصروف تھے. اس نے دیکھا کہ آج تو پوری رات خالی ہو گئی, آخری وقت ہے, کچھ مال دولت ہاتھ نہیں آیا, چلو اس گھر کے اندر چلتے ہیں. بغداد والے آقا کی خانقاہ شریف میں جب وہ پہنچا تو اس نے جو بھی مال اور جو بھی اس کے ہاتھ آیا وہ سب اپنے سر پر رکھ لیا. جب لے کے چلا تو اندھا ہو گیا, گٹھری نیچے رکھی, بینائی آ گئی. پھر اس نے سوچا کہ ارے یار نیند کا ٹائم ہے, آخری رات ہے, آنکھیں مسلی. پھر اس نے اٹھا کے جب رکھا تو پھر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. پھر اس نے اٹھا کے لگیج نیچے رکھا تو پھر آنکھوں میں نور آ گیا. ایک انسان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دن میں آیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ حضور فلاں گاؤں کے اندر قطب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, کوئی قطب دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا یہ ریڈی میڈ کی دکان تھوڑی ہے جو ایک دم اٹھا کے میں تمہیں دے دوں, آنے دیجئے, کوئی انتظام کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. بغداد کے تاجدار میرے سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو آواز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے خادم ادھر آؤ, ہمارے گھر میں قطب آ گیا ہے, اس کو بلا کر لاؤ. اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے آہٹ سنی کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے, سرکار بغداد کا جبہ شریف لٹکا ہوا تھا, اس نے فوراً ہی اوڑھ لیا. سبحان اللہ. بتاؤ تو صحیح, ارے بغداد والے آقا کا جبہ شریف اوڑھ لے گا تو خدا کی قسم ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ تو آٹومیٹک ہی ولی کامل بن جائے گا.
سبحان اللہ. ایک طرف چپکے سے دبک گیا, چھپ گیا, ایک طرف بیٹھ گیا. اب یہ آتا ہے خادم, ادب کے ساتھ کھڑا ہے, اسے کیا معلوم چور ہے, اسے کیا معلوم خزن ہے. ہاتھ باندھ کہتا ہے قطب صاحب میرے آقا بلا رہے ہیں, قطب صاحب میرے شیخ بلا رہے ہیں, قطب صاحب میرے پیر بلا رہے ہیں. یہ انسان آنکھیں اٹھا کر کہتا ہے ارے تجھے دھوکہ لگ رہا ہے, قطب میں نہیں ہوں, ارے کوئی دوسرا ہوگا. کہا نہیں, میں سرکار نے تمہیں بتایا ہے, تمہیں بتا دیا ہے, تمہارے تعلق سے کہہ دیا ہے. اگر تم نہیں بھی ہو تو بغداد والے آقا نے کہہ دیا ہے تو تم قطب ہو کر ہی رہو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضور مجرم ہوں, حضور کرم کی بھیک عطا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا کہ بھئی تیری رات پوری خراب ہو گئی تھی, تجھے رات نہیں آیا تھا, اب تو ہمارے گھر میں آ گیا ہے تو جا, ہم تجھے ایسی دولت عطا کر دیتے ہیں جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی آئے گی. میاں یہ بغداد والے آقا ہیں, یہ ولیوں کے تاجدار ہیں, یہ پیران پیر ہیں, واز فرما رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں. آپ کی دوران تقریر, دوران واز ایک انسان کی بارات جا رہی تھی. بارات آج بھی جاتی ہے اور بینڈ باجے کے ساتھ جا رہی تھی, شہنائی بج رہی تھی. آپ کی محفل میں ڈسٹرب جب ہوا, آپ کو جلال آ گیا, آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ جو رکابی ہے اس کو الٹا کر دے. جب وہ رکابی کو الٹا کیا گیا تو پوری بارات غائب ہو گئی. لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, یا اللہ بارات کہاں چلی گئی, یا اللہ بارات کدھر چلی گئی. گاؤں کے لوگ آئے, کہنے لگے اے بغداد والے آقا کرم کی بھیک عطا فرما دیجئے. حضور دولہے کی ماں روتی روتی پاگل ہو گئی ہے, حضور اس کی فیملی کے لوگ دیوانے ہو چکے ہیں, سرکار کرم کیجئے. حضور یہاں پر بارات جا رہی تھی, نہیں معلوم کہاں چلی گئی. آپ نے فرمایا ہمارا باز ہو رہا تھا, ہماری تقریر ہو رہی تھی, ہمارا بیان ہو رہا تھا, ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا, ہم نے اس کو اس کے اندر بند کر دیا ہے. آپ نے فرمایا اس پیالے کو اٹھا دو. جیسے ہی پیالے کو اٹھایا وہی ٹائم, وہی وقت, وہی بارات نظر آ رہی. غوث اعظم سے جو فریاد کیا کرتے ہیں, ہر مصیبت میں وہ امداد کیا کرتے ہیں. بعد مدت کے نکالی گئی ڈوبی بارات, چاہنے والوں کو یوں شاد کیا کرتے ہیں. پکار کے دیکھو, اگر یہاں سے پکارو گے کام نہ چلے گا. اے سنیو, ہمیں ہمارا ایمان عقیدہ ہے, میرے آقا ہماری دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے. سرکار فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمان کخردلۃ علی حکم اتصالی. پوری دروع زمین کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح انسان اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہے. پکار کے تو دیکھو. اور اگر تم پکارنے سے پہلے سوچنے لگو کہ بھئی سن کے نہیں سنیں گے, سنیں گے کہ نہیں سنیں گے, سنیں گے کہ نہیں سنیں گے, تو پھر کہاں سن لیں گے. ایمان یہ ہو کہ ضرور سنیں گے. جامع مسجد بغداد ہے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ آنے واحد کے لیے بغداد کے تاجدار منبر پاک سے غائب ہو گئے. اللہ اکبر. اور جب واپس آئے تو انسان کے 2 پنجے لے کر آئے, پنجے منبر پاک کے نیچے رکھے ہیں. لوگوں نے دیکھا بھائی مولانا انصار احمد صاحب خطبہ دیتے دیتے اگر غائب ہو, اللہ تعالیٰ ان کو روحانی مزید طاقت عطا فرمائے, اور یہ غائب ہو جائیں تو بتائیے تو صحیح لوگ حیران و پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یار یہ کیا بات ہے. اور پھر واپس آئے تو ہاتھ کے پنجے. لوگ بڑے حیران. نماز ہو گئی, مصافحہ ہو رہا ہے. ایک مرید آگے بڑھا, کہنے لگا سرکار گستاخی کی معافی طلبگار ہوں. سرکار آپ خطبہ دیتے دیتے کہاں تشریف لے گئے تھے اور آنے واحد میں ایک دم تشریف لے آئے. کہاں تشریف لے گئے تھے حضور؟ بغداد کے آقا فرماتے ہیں میرا ایک قادری غلام سمندر میں سفر کر رہا تھا, اس کی کشتی طغیانی میں آ گئی, اس نے پکارا یا غوث المدد, تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खलीफा और मुफ्ती आजम हिंद, मैं उसकी मदद करने के लिए गया, मैं उसकी मदद करने के लिए गया, और हुजूर ये पंजे ये उसी मेरे गुलाम के हैं। कहा सरकार पंजे लेके आ गए, हाथों के दोनों पंजे, उसकी बॉडी। बगदाद के आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, मेरे कादरी सिलसिले का जो खलीफा था उसके हाथ में इसने सिर्फ हाथ दिया था। अगर ये अपने पीर के हाथ में दिल दे देता तो उसकी बॉडी को बचा लेता, उसकी कश्ती को भी बचा लेता। मेरे भाइयों, हमने हाथ नहीं दिया है बगदाद वाले आका के हाथ में, हमने तो दिल दे दिया, जान दे दी। आला हज़रत फरमाते हैं ना, जानो दिल होशो खिरद सब तुम मदीने पहुंचे। जानो दिल होशो खिरद सब तुम मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। प्यार हो तो ऐसा, मोहब्बत ऐसी हो। अगर मोहब्बत सीखना है तो बरेली के ताजदार के कदमों में आना पड़ेगा। सुन्नियों, याद रख, बरेली के ताजदार का पैगाम सिर्फ यही नहीं है कि तुम हलवा मांडे में ही लगे रहना, 11वीं ही करते रहना, छठी शरीफ भी करते रहना, रद्दे वहाबिया ही करते रहना। जहां पर रद्दे वहाबिया करना है, रद्दे वहाबिया तो ये मसले के आला हजरत है फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। मेरे भाइयों, मगर शर्त ये है, नमाज की पाबंदी के लिए भी तो बरेली के ताजदार ने फरमाया है। बरेली के आका ने नमाज के ताल्लुक से भी फरमाया। हजरत मौलाना इब्राहिम सकाफी साहब बयान फरमा रहे थे, मैं अपनी कयामगाह पर बैठ कर सुन रहा था। हुजूर सैयदी व मुर्शदी व मौलाई ताजदार अहले सुन्नत सानिय गौसुल वरा खुतबे आलम सरकार हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये करामत बयान कर रहे थे कि सरकार अपनी आखिरी उम्र तक कभी नफिल नमाज बैठ के नहीं पढ़ी। यही फरमा रहे थे ना, खड़े होकर 4 आदमी पकड़ के लाते थे, 4 आदमी पकड़ के लाते मस्जिद में, और जब नमाज का टाइम, नमाज के लिए खड़े होते तो सरकार क्या फरमाते, अब छोड़ दो मैं नमाज पढ़ूंगा, अब मुझे छोड़ दो मैं नमाज पढ़ूंगा। केशिट में मेरे पास ये अल्फाज भरे हुए हैं सरकार के, मेरे पास सरकार मुफ्ती आजम की आवाज की केशिट है, समझिए आप। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह की आवाज की केशिट है, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान की आवाज की केशिट है। ये तमाम तबर्रुकात में हासिल किए हैं। बहरहाल सरकार मुफ्ती आजम क्या फरमा रहे हैं, अब तुम मुझे छोड़ दो मैं नमाज पढ़ूंगा। ये ज़ईफ, ये कमजोरी, मगर नमाज कभी बैठ के नहीं, खड़े होकर मस्जिद में जाकर ही पढ़ा करते। समझे आप, आज अगर हमारे सर में दर्द है तो ला मुसल्ला यहीं बिछा दे, यहीं पढ़ लेते हैं। ये हाल है मियाँ। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी, नमाज दीन का मेन पॉइंट, नमाज आक़ाए कायनात की आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की महराज है। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान इम्तियाज पैदा करने वाली अजीम शान इबादत का नाम नमाज। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जो बेनमाजी मुसलमान मर जाए उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। बताओ, सुल्तानुल हिंद का फरमान है ये। मेरे भाई, गौस का दामन तो नहीं छोड़ोगे, ख्वाजा का दामन तो नहीं छोड़ोगे। और याद रखो, किसी का बाप के अंदर ये ताकत नहीं है कि हमारे हाथों से बगदाद वाले और अजमेर वाले जाके दामन करम को कोई छुड़ा ले, हरगिज नहीं। मगर आज तो हमने खुद ही उनके दामन करम को छोड़ दिया है। सरकार बगदाद नमाज पढ़ते थे, गौसे पाक नमाज पढ़ते थे, गरीब नवाज नमाज पढ़ते थे, आकाए नक्शबंद नमाज पढ़ते थे, मौलाए सोहरवर्द नमाज पढ़ते थे, बुजुर्गान दीन नमाज पढ़ते थे, बदना नवाज गैसू दराज नमाज पढ़ते थे, हमारे आला हजरत नमाज पढ़ते, हुजूर मुफ्ती आजम नमाज, सुभान अल्लाह। और हम नमाज ना पढ़े तो बताओ उनके दामन को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अगर अपने इन बुजुर्गों से मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करो। और फिर लोग कहते साहब ये देवबंदी की मस्जिद है, ये देवबंदी की मस्जिद है। अबे देवबंदी की कहां से मस्जिद के, इनके बाप की है? सब मस्जिदें सुन्नियों की हैं।
تم جاتے نہیں ہو، یہ گھس جاتے ہیں۔ جب کسی گھر میں کوئی نہیں رہے گا تو شیاطین کا قبضہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یاد رکھو، نماز دین کا مین پوائنٹ ہے۔ نماز پڑھی جائے گی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ کو سینے کے اندر جلا کر نماز پڑھی جائے گی۔ کوئی سنی عالم یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو۔ یہ ہمارے حضرات علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، کبھی انہوں نے کہا نماز نہ پڑھنا؟ ہر سنی عالم یہی کہتا ہے، مسلمانوں تمہارے سجدے بھی سلامت رہیں اور دلوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت کا چراغ بھی سلامت رہے۔ نماز پڑھی جائے گی، نماز دین کا مین پوائنٹ ہے۔ اور ماں باپ کی فرما برداری کرو، میاں بیوی محبت کے ساتھ رہو، بیوی شوہر کے حقوق کا احترام کرے اور شوہر بیوی کی تمام دیکھ بھال اور اس کی تمام خواہشات کا احترام کرے۔ گھر جنت کی کیا ہوگا؟ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں وہ گھر جنت کی کیاری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام تعلیمات ہمیں کہاں ملے گی؟ یہ درسگاہوں میں ملے گی۔ علماء کرام کی خدمت میں آئیں گے تو ملے گی، درسگاہوں میں بیٹھو گے تو ملے گی۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، آپ سے میری گزارش ہے نماز کی پابندی ہو، اور پھر اس کے بعد چلو تو یا رسول اللہ، بیٹھو تو یا رسول اللہ، کھاؤ تو یا رسول اللہ، پیو تو یا رسول اللہ۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ارے اپن ان کو کیوں برا کہیں یار، ان کو برا مت کہو، اپنوں کو ماحول بنانا، یہ ماحول بناؤ، ان کو بھی قریب کرو۔ ابھی یہ ان کی تو تقدیر میں بدبختی ہے، یہ تمہارے قریب کیسے آ جائیں گے؟ بتاؤ، ہمارے بھائی ہمارے غیروں سے کہا تم نے، پاسبان ملت علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور میاں یہ تو پاسبان ملت کی کرامت ہی کہوں گا کہ جہاں بھی میں تقریر کرتا ہوں حضور پاسبان ملت کا ذکر پاک ہو ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اسلام و سنیت کا عظیم خادم اور تاجدار الحمدللہ جس نے ہمارے مسلک کی بے باک خدمت انجام دی ہے۔ اللہ پاک پاسبان ملت کے مزار اقدس کے اوپر رحمت و نور کی موسلا دھار بارش فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان بدبختوں کے لیے تو ہدایت کی دعا کرنا بھی ناجائز ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کہ اب اللہ انہیں ہدایت دے دے، اب ان کی تقدیر میں ہی بدبختی ہے تو ان کو ہدایت کیسے مل جائے گی؟ سمجھے آپ؟ ماحول بناؤ، ماحول بناؤ، سنیت کا جو ہے ماحول بنائے رکھیے۔ اجمل سلطان پوری کہتے ہیں اپنے مسلک کی حفاظت ہے ضروری اجمل، جان دے کر بھی بچے تو بھی بچائے رکھیے۔ ماحول بناؤ گے، ماحول نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، وہابی، بدعقیدہ، بددین، گمراہ کبھی ہمارا دوست ہو نہیں سکتا۔ ہمارا وہ دوست ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، جس کے دل میں آقا کائنات کا پیار ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم اور توقیر ہے۔ ہمارے خواجہ کی محبت، ہمارے غوث اعظم کی محبت، ہمارے آقا نقشبند کی محبت، ہمارے مولا سہرورد کی محبت۔ میری آپ سے گزارش ہے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، نماز دین کا مین پوائنٹ ہے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھو۔ آج لوگ کہتے صاحب یہ مولانا لوگ نماز کے بارے میں نہیں بولتے۔ ارے ہم نہیں بولیں گے تو کیا تم بولو گے؟ نماز تم پہ فرض تو ہے یا ایمان پہ فرض ہے؟ تم نے تو خام و خام ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی ہو، سمجھے آپ؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور تمہارا رہن سہن، گفتگو، آداب، طریقہ، طور، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، ہر طریقہ وہ طریقہ ہو جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ سنیو، جدھر سے تم گزر جاؤ دیکھنے والا پکار اٹھے، غوث اعظم کا غلام آ رہا ہے، غریب نواز کا غلام آ رہا ہے۔ آج افسوس، صد افسوس، نہ ہمارے چہرے سے پتہ چلتا ہے ہم مسلمان ہیں، نہ ہمارے لباس سے پتہ چلتا ہے ہم مسلمان ہیں، نہ ہماری گفتار سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہمارے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے میرے بھائی، اپنے بچوں کو دین کا عالم بناؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں 1 درجن بچے دیے ہیں تو کم سے کم 1
بچوں کو تو عالم دین بناؤ، ایک بچوں کو تو قرآن کا قاری بناؤ، ایک بچوں کو تو قرآن کا حافظ بناؤ۔ یہ بچہ صرف نماز ہی نہیں پڑھے گا، ارے اس کے لباس سے بھی اسلام کی تبلیغ ہوگی، اس کے چہرے سے بھی اسلام کی تبلیغ ہوگی، اس کے کردار سے بھی اسلام کی تبلیغ ہوگی، اس کی گفتار سے بھی اسلام کی تبلیغ ہوگی، اس کے لین دین سے بھی اسلام کی تبلیغ ہوگی۔ سنیو یاد رکھو، نماز کی پابندی ہو، بزرگان دین اولیاء کاملین کی تعظیم، محبت اور ان کی توقیر دل کے اندر محفوظ رہے۔ 11ویں شریف، سبحان اللہ، کتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات عرض کر کے میں گزر جاؤں، سرکار بغداد کی بارگاہ میں ایک انسان آیا کہ لگا حضور میرے گھر پہ آپ کی دعوت قبول کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا حضور یہ جو آپ کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہمارے پیر بھائی ان کی بھی دعوت ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کھانا تیار ہو گیا، بلانے کے لیے آیا، حضور چلیے کھانا تیار ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ سرکار بغداد تشریف لے گئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پر جب جا کر بیٹھے کھانے کے لیے تو گھر کی نوکرانی بغداد والے آقا کے ہاتھ دھلانے کے لیے آئی۔ ہاتھ دھلانے کے لیے جب نوکرانی آئی، یاد رکھیں یہ میں نے پڑھا نہیں ہے بلکہ اپنے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی زبان فیض ترجمان سے میں نے سنا ہے۔ اگر میں پڑھتا تو ہو سکتا تھا میں سوچ لیتا لیاقت رضا نوری تیری نگاہ فریب کھا گئی ہوگی، دھوکہ ہو گیا ہوگا، مگر ولی کی زبان خدا کی زبان ہوتی ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، طاقت رب العالمین کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار بغداد ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھ گئے، گھر کی نوکرانی آئی، ہاتھ دھونا شروع کر دیا۔ ایک لوٹا پانی ختم ہو گیا، وہ دوسرا لوٹا لایا گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، مگر آپ ہاتھ دھوتے دھوتے اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہیں فرما رہے ہیں۔ تیسرا لوٹا، چوتھا لوٹا، 5 6 7 لوٹے پانی میں بغداد والے آقا نے اپنے دستے کرامت کو دھویا۔ جتنے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران پریشان کہ یا اللہ، ایک لوٹا پانی آتا تھا، سرکار بھی سنت ادا کر لیا کرتے تھے، مریدین غلام بھی سنت ادا کر لیا کرتے تھے، مگر آج کیا بات ہے کہ 7 لوٹے پانی میں بغداد کے تاجدار نے اپنے دستے ولایت کو دھویا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب چلنے لگے، آگے مرید بڑھتا ہے، عرض کرتا ہے اے میرے شیخ، اے میرے پیر، گستاخی کی معافی کا طلبگار ہوں، حضور اگر اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ بغداد والے آقا کے لبھائے مبارک پر تبسم رقص کرنے لگا۔ میرے سرکار کو معلوم تھا کہ میرا مرید مجھ سے کیا معلوم کرنے والا ہے، کیا پوچھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میرے آقا آج ہی نہیں بے شمار مقامات پر آپ کے ساتھ ہم توأمی کا شرف حاصل کیا ہے، کھانا کھانے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ایک لوٹا پانی آتا تھا، آپ بھی سنت ادا کر لیا کرتے تھے، غلام بھی ہاتھ دھو لیا کرتے تھے، مگر میرے آقا آج اس الجھی ہوئی گتھی کو تو سلجھا دیجئے کہ آپ نے 7 لوٹے پانی میں ہاتھ کیوں دھوئے؟ تو سنو سنیو، اے قادری فقیرو سنو، بغداد کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مرید، جب گھر کی نوکرانی میرے ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تو میری نظر اس کی پیشانی سے ٹکراتی ہوئی لوہے محفوظ پر پہنچ گئی، لوہے محفوظ پر پہنچی، اور جب میں نے لوہے محفوظ پر دیکھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا اے عبدالقادر جیلانی، یہ گھر کی خادمہ، گھر کی نوکرانی جو تمہارے ہاتھ دھلا رہی ہے یہ جہنمی ہے۔ تو اے میرے مریدو، مجھے اپنے نانا جان کی رحمت یاد آ گئی، مجھے اپنی خاندانی شرافت یاد آ گئی، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اے عبدالقادر، تمہارے ہاتھ دھلانے کے بعد بھی یہ جہنمی رہے۔ تو اے لوگوں، جب تک 7 لوٹے پانی میں نے اس کے جہنم نصیب کے جہنم کو سرد کرا کر وہاں پر جنت الفردوس نہیں لکھوا دیا، اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ فیصلہ کرو، سنیو، اے قادری فقیرو، بتاؤ اس آقا کو جب یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا ہاتھ دھلانے والا جہنم میں جائے، اس آقا کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ میری نیاز کرنے والا جہنم میں جائے، میری نیاز کھانے والا جہنم میں جائے؟ وہ بڑے کریم ابن کریم ہے،
بغداد والے آقا فرماتے ہیں میرے مریدی لا تخف، خوف نہ کر، غم نہ کر، خاطر کبیدہ نہ ہونا، دل برداشتہ نہ ہونا، ملول نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ اگر تو ناکارہ ہے تو اللہ نے مجھے تو کامل بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں یہ تو اپنی اپنی تقدیر کی بات ہے، سمجھے؟ ہماری تقدیر میں بغداد والے آقا کی غلامی اللہ کریم نے لکھ دی ہے۔ اپنی اپنی تقدیروں پر ناز کرو، نماز کی پابندی کرو، گھر گھر میں پیران پیر کی نیاز ہونی چاہیے۔ پھر دیکھو تمہارے بگڑتے ہوئے کام بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ ابھی انور بیگ رضوی کے گھر پہ میں آ کے جیسے ہی بیٹھا، ہمت نگر گجرات سے فون آیا ہمارے مرید کا، محمد امین لالا کا، کہ حضرت جن بچوں کو آپ نے کشمیر جانے کے لیے منع کیا تھا وہ بچے چلے تو گئے مگر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں پر 6 انسان مر گئے ہیں۔ میں ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی بڑوں کی بات مان لینی چاہیے، سمجھے؟ آپ نہیں مانے، وہ چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمیں توشہ شریف کرنا ہے بغداد والے آقا کا، جو باقی ہیں جو زیر علاج ہیں ان کے بقا اور ان کے تحفظ اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کرنی ہے، توشے شریف کی منت ماننی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم توشے شریف کی منت مان لیں۔ ہم بولے بالکل ٹھیک ہے، آپ توشے شریف کی منت مان لیجئے، اور انشاءاللہ تعالی کرناٹک کی دورے کے بعد میں وہاں پر ہمت نگر پہنچ جاؤں گا۔ توشے شریف جو پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، فرماتے ہیں کہ تم میرے نام کا توشہ کرو، اگر تمہاری تمنا پوری نہ ہو تو قیامت کے دن عبد القادر جیلانی کا دامن تھام لینا۔ سمجھے آپ کتنے بڑے کریم ہیں وہ۔ ارے میاں یاد رکھو کیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، انسیت کے ساتھ مانگو، اور یہ عقیدہ ہو کہ بغداد والے آقا میرے سامنے موجود ہیں اور میں بغداد والے آقا کی بارگاہ میں عرض و معروض پیش کر رہا ہوں۔ سمجھے آپ؟ گھر گھر میں 11ویں شریف ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہیں کہ چکن بریانی ہو یا مٹن بریانی ہو، وہ تمہاری چکن یا مٹن بریانی کو نہیں دیکھتے، وہ تو دل کی محبت کو دیکھتے ہیں، دل کے پیار کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر کچھ نہ ہے گھر میں دال روٹی ہے، اسی پر بغداد والے آقا کی نیاز دے دو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایک گلاس شربت، اور اگر شربت کے لیے شکر نہیں ہے تو خالی ایک گلاس پانی پہ ہی بغداد والے آقا کی نیاز دے دو، سمجھے آپ؟ اور اس نیاز کے پانی کو پی لو، سمجھے آپ؟ پھر دیکھو دل کے اندر نور پیدا ہو جائے گا، نکھار پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو ان بدبختوں کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں، کہ جو فاتحہ کی ایک کھیل کھا لے 40 سال جہنم میں جلے گا۔ اب آپ یہ بتاؤ فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ ان کمبختوں سے کہو یہ بھنگی کے ہاں کا ہے، میٹھا کھاؤ گے؟ بالکل کھائیں گے۔ چمار کے یہاں کا ہے، کھا لیں گے۔ ہندو کا یہاں کا، بالکل کھا لیں گے۔ ارے یہ کافر کے یہاں، بالکل کھا لیں گے۔ یہ کھاؤ گے اس پہ قرآن شریف پڑھا گیا ہے؟ بالکل نہیں کھائیں گے۔ بھنگی کے یہاں کا ہو، چمار کے یہاں کا ہو، کافر کے یہاں کا ہو، سکھ کے یہاں کا ہو، کسی کا بھی ہو، سب چلے گا، مگر فاتحہ کا نہیں چلے گا، قرآن شریف کا پڑھا ہوا نہیں چلے گا۔ بتاؤ دشمنی کس سے ہے؟ قرآن سے ہے نہیں؟ اچھا ابے تم تو یہ کہہ رہے ہو، آج کہہ رہے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کھانے پر قرآن شریف پڑھ دیا کرو، کیونکہ جس کھانے پر قرآن کریم پڑھ دیا جاتا ہے اس کھانے کو شیاطین نہیں کھاتے۔ ہے نہیں؟ اچھا تم تو آج کہہ رہے ہو گلے کی رگیں پھلا پھلا کے اپنے سینے کا کف اب آج نکال رہے ہو، اپنے زہر و فکر کا کوڑ، اپنے دماغی کینسر آج پیش کر رہے ہو۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو 1400 برس پہلے فرما دیا، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ، قرآن شریف پڑھ کے کھاؤ۔ جس کھانے پہ قرآن شریف پڑھ دیا جاتا ہے اس کھانے کو شیاطین، زور سے بولو،
ہاں آپ کوئی کہے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو سمجھ لینا کہ اسی کے گروپ کا ہے، اسی پارٹی کا ہے، اسی جماعت کا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسلمان قرآن نہیں پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بتا، یہ وہ قرآن ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہے، لبوں سے چومنا بھی عبادت ہے، سر پہ رکھنا بھی عبادت ہے، سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، اس کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے۔ ایسے قرآن کا پڑھ دیا جائے تو ہم نہیں کھائیں گے؟ اب تم نہیں کھاؤ گے، یہ تو میاں تمہارے کھانے کی بات نہیں ہے، ظالموں، آقا کے کھلانے کی بات ہے۔ خیرے خیرے نتھو خیرے دھوئی کھا لیں گے، سرکار جسے چاہیں گے اسے کھلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اربلچی کے زندہ دل مسلمانوں کی اس محبت کو غوث پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل بعد نماز عشاء کڈور کی سرزمین پر جشن رحمت عالم، وہ جشن غوث اعظم نہایتی تذکر و احتشام، عظمت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ ہمیں نہیں معلوم کیا پیچھے والوں کو؟ کیا فیروز بھائی چک منگلور میں خبر نہیں پہنچی؟ اچھا پہنچ گئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو چک منگلور سے بیچارے کتنا لمبا سفر کر گئے۔ ہمارے مسجد المدنی کے پریزیڈنٹ عزت مآب علی جناب محمد فیروز بھائی رضوی تشریف لائے ہیں۔ بہرحال اور نہیں معلوم کہاں کہاں سے ہمارے بھائی یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کل کے ہونے والے عظیم الشان جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک اجلاس ہو کر دارین کی ساری نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ کل بعد نماز عشاء، اور میں امید کرتا ہوں کہ حضرت بابرکت، حضرت فاضل نوجوان، مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ انظار احمد خان قادری رضوی نوری، یہ کل کے جلسے کی نظامت فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک۔ اور ہمارے یہ مہمان جتنے بھی علماء کرام ہیں، سمجھے آپ، یہ مت دیکھو پوسٹر میں میرا نام ہے، ہمارے حضرت کا ہی نام نہیں ہے۔ میں نے امین بھائی سے معلوم کیا، محمد امین رضوی سے، کہ حضرت کا نام کیوں نہیں ہے؟ بولے حضرت جو ہے باہر جانے والے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم تو سنیوں کی سچائی یہی ہے، ایسے ہی نام نہیں لکھ دیتے ہیں، ہاں سمجھے، حق یہی ہے۔ حضرت باہر جا رہے تو کوئی بات، اور حضرت سرکار بغداد کو یہ منظور ہے کہ میری بزم میں رہو تو سبحان اللہ، ان کو کوئی نہیں روانہ کر سکتا۔ جب سرکار نے بلا لیا، سرکار نے روک دیا، پھر کیا بات ہے؟ ہماری جماعت کے بہترین عالم دین ہے حضرت مولانا انظار احمد خان صاحب قبلہ مدد اللہ العلی، اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ہمارے ان علماء کرام سب کی علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اربلسی کے مسلمانوں، ہمیشہ میں آؤں یا نہ آؤں یہ مت دیکھنا کہ پیر صاحب آئیں گے تو ہی 11ویں شریف ہوگی، میں آؤں یا نہ آؤں ہمارے ان بزرگ علماء کرام کو بلاؤ، بزرگوں کی تعظیم، بزرگوں کا احترام، علماء کے قریب رہو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ ہر سال بغداد والے آقا کی بارگاہ بے کس نواز میں اپنی محبتوں کی نظر اسی طریقے سے پیش کرتے رہو۔ انشاءاللہ تعالی بغداد والے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو یاد رکھو یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا پار انشاءاللہ تعالی۔ یہاں کے تمام بزرگ بھائی برادران کو میں اور آنے والے تمام باہر سے ہمارے یہ معزز مقدس علماء اور عوام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو شکریہ ادا کرنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ شکریہ ادا کرنے سے احسان ختم ہو جائے۔ آپ لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، شکریہ ادا نہیں کیا جائے گا، دعا کی جائے گی کہ اللہ ان کے آنے کو، جانے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان کو دارین کی حضور علیہ السلام کے صدقے میں ساری نعمتوں سے مالا مال فرما، گاؤں والوں میں محبت، خلوص، پیار پیدا فرما، فاضل بریلوی کے مسئلے کے حقہ پر قائم و دائم فرما، گمراہ بددین جماعتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کھڑے ہو جائیے، عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ کرم میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں، پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں، ہدایت ہو سلام شہری یار ایرم تاج دار غرم نو بہار شفاعت
ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ہو سلام سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ہو سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ہو سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ہو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے عرضہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللہ علیکہ وہ عطا دے تم عطا لو وہ وہی چاہے جو چاہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام دائما ابدا کثیرا کثیرا 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے اور چاروں قل شریف پڑھ لیجئے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے مولا
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ عبد الفخور وکرما. مولا تبارک و تعالی دوران تقریر کوئی غلطی بے ادبی ہو گئی ہو تو تیرے بندوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے میں توبہ کرتا ہوں, میری توبہ کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. جو بھی ذکر پاک سنا اور سنایا گیا ہے, نظر و نیاز پیش کی گئی ہے, سب کا ثواب ہمارے آقا و مولا رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پہنچا. حضور کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین, جملہ شہداء کرام, حضرات امہات المؤمنین, شہیدان کرب و بلا, صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین, خلفائے راشدین, ائمہ مجتہدین, سرکار غوث پاک, سرکار غریب نواز آقا نقشبند مولا سہرورد, سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ, سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کے تمام مشائخ و اعظام, اولیاء کرام, بزرگان دین والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے. خصوصیت کے ساتھ پیر پیرا میر میرا غوث الثقلین قطب الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ولایت میں اس کا ثواب پہنچا دے. یا اللہ, ہر بلچی کے زندہ دل مسلمانوں نے جس عقیدت, محبت, پیار اور خلوص کے ساتھ بغداد والے آقا کی بارگاہ بے کس نواز میں اپنی محبتوں کی نظر پیش کی ہے, یا اللہ کوئی بھی غلطی بے ادبی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما دے. الہ العالمین ان کے نظر و نیاز کو قبول فرما لے. یا اللہ ان کو دارین کی خوشیاں عطا فرما, ان کی روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما, عمر میں برکتیں عطا فرما, گھر سے آفات و بلیات, پریشانی, بیماری, بلاؤں, مصیبتوں کو دور فرما دے. گاؤں کے اندر اتحاد اور اتفاق عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے خواجہ کے ہندوستان میں سکون اور شانتی عطا فرما. الہ العالمین والی ہندوستان کے صدقے میں ہمارے ایمان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. فاضل بریلوی کے مسلک کے حقہ پر قائم و دائم فرما. سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. گمراہ بدین جماعتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما دے. مولا تبارک و تعالی ہمت نگر گجرات کے اندر جو حادثہ ہوا ہے اس میں جو انتقال کر چکے ہیں ان مرحومین کی مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین جوہر نظامی کے بھائی جو ایکسیڈنٹ کے حادثے میں انتقال کر گئے ہیں ان کو بھی جنت الفردوس میں بہترین محل عطا فرما. اس گاؤں کے مرد, عورت, بچے جو بھی انتقال کر گئے ہیں, دنیا کے خطے میں جہاں بھی مسلمان انتقال کر چکے ہیں, مرد, عورت, بچے, اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم سب کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما دے. ہمارے بچوں کے اندر علم کا ذوق اور شوق عطا فرما. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا عامل بنا دے. 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بزرگان دین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الاعلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام علیکم. جو حضرات بیعت لینا چاہتے ہیں وہ سامنے آ جائیں اور سلسلے میں داخل ہو جائیں, اور عورتیں بھی اگر بیعت لینا چاہتی ہوں تو وہ بھی پردے کے قریب ہی سامنے آ جائیں. ادھر بھی رومال دے دیا جائے گا اور جس ترکیب سے بتایا جائے گا اس ترکیب سے پکڑ لیں. سیدھا ہاتھ اوپر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام دائما ابدا کثیرا کثیرا. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ. ہم عہد کرتے ہیں پوری زندگی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہیں گے، اور عہد کرتے ہیں وہابی، تبلیغی، مودودی، رافضی، قادیانی، غیر مقلد اور تمام گمراہ باطل فرقوں سے دور رہیں گے. ہر فرض کو، ہر واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے رہیں گے. میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ میں دیا. یا اللہ، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے صدقے میں سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں قبول فرما. قیامت کے دن غوث اعظم کے مریدوں اور کنیزوں میں میرا حشر فرمانا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مولا کریم ان حضرات کی عمر میں برکتیں عطا فرما، جن جن چیزوں کا عہد کیا اس پر قائم و دائم فرما، ان کی تمام ساری پریشانی بلاؤں مصیبتوں کو دور فرما دے. 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنا. فاضل بریلوی کے مسلک حقہ پر قائم و دائم فرما. ہم سب کو قادری غلاموں میں، قادری کنیزوں میں ہماری ماں بہنوں کو قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.